اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک بار پھر سے ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے چینل نیلوفر 786 میں، اور آج میں لے کر آئی ہوں حضرت اسبت کی کہانی، یعنی حضرت اسبت کی اسٹوری۔ حضرت اسبت جو ہے وہ کیا ہے؟ حضرت اسود کا آپ نے نام تو بہت سنا ہوگا کہ یہ ایک جنتی پتھر ہے، ایک بہت ہی مبارک پتھر ہے، لیکن اس کی پوری وجوہات آپ کو نہیں پتہ ہوگی کیا ہے، تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ یہ پتھر ہے، حدیث پاک میں ہے، رکن یعنی حضرت اسود اور مقام ابراہیم دو جنتی یاقوت ہیں۔ پہلے بہت نورانی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور محو یعنی چھپا دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق اور مغرب کو چمکاتے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت پتھر ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کا نور چھپا دیا ہے، اگر میں اس کا نور نہیں چھپاتا تو یہ مشرق اور مغرب کو چمکا دیتے۔ یہ اتنے مبارک پتھر ہیں۔ اور اس کے متعلق فرمایا جاتا ہے کیا فرمایا جاتا ہے؟ ایک اور روایت میں ہے کہ جب سنگ اسود دیوار کعبہ میں قائم کیا گیا تو اس کی روشنی چاروں طرف دور تک جاتی تھی۔ جہاں تک اس کی روشنی پہنچی وہاں تک حرم کی حدود مقرر ہوئی، جس میں شکار کرنا منع ہے، اور سنگ اسود کا رنگ بالکل سفید تھا۔ گناہ گاروں کے ہاتھوں سے یہ سیاہ ہو گیا۔ جی ہاں، یہ بات تو بالکل درست ہے، اور ہم نے بھی سنی ہوگی، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اس پتھر کو چھوتے 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 یہ سب کے گناہوں کو چوستا رہا، سب کے گناہوں کو اپنے اندر لیتا رہا، اور اس طرح سے یہ کالا ہو گیا، ورنہ اس کا رنگ سفید تھا۔ اور فرمایا جاتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چوما ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حضرت اسبت، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بروز قیامت یہ پتھر اٹھایا جائے گا۔ ان کی دو آنکھیں ہوں گی جسے یہ دیکھے گا، زبان ہوگی جسے یہ بولے گا، اور اپنے احتلام کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا۔ آئیے میں حضرت اسود کی وہ 6 خصوصیات آپ کو بتاتی ہوں جو کہ اس پتھر میں ہے۔ یہ پتھر نہیں ہے الحمدللہ، یہ بہت نورانی پتھر ہے، بہت نورانی اسود ہے، اور اس کی اسٹوری میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ انشاءاللہ اس کی خصوصیات میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی چیزیں عطا فرمائی ہیں، ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ اس کا مس کرنا یعنی اس کا چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ حضرت اسبت کا چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ پتھر مبارک شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہتا تھا، ماشاءاللہ۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ اس پتھر شریف کو پھر ایک مرتبہ اپنی اصل شکل پر کر دیا جائے گا، اور فرمایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا ہضم یعنی نجسامت، فرمایا جاتا ہے اس کا ہضم یعنی جسامت جبل ابی قبیس جتنا ہوگا۔ تو اب مجھے تو پتہ نہیں کہ آپ لوگوں میں سے کس کس نے حضرت اسود کو چوما ہے یا احتلام کیا ہے اس کا، اور جو ہے میں نے تو الحمدللہ عز و جل دور سے اس کا استلام کیا تھا، کیونکہ میں قریب نہیں جا سکتی تھی، بہت ہی زیادہ بھیڑ تھی۔ اور ایک واقعہ اس پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں حضرت اسود کو چومنے کے لیے بھیڑ میں گھسی تو میں بہت ہی زیادہ دب گئی تھی، وہاں رش بہت تھا، میں اتنا دب گئی تھی کہ میری سانس نہیں واپس آ رہی تھی، اور میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے پکڑ کر کھینچا تو پھر بھی میں باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ پھر جو میرے آس پاس کی بھیڑ تھی انہوں نے مجھے دھکا دیا، اتنے زیادہ رش میں سے انہوں نے مجھے جب دھکا دیا تو پھر میں باہر کو نکلی، لیکن میرا جو پاسپورٹ بیگ تھا جس میں سارے پیپرز تھے وہ میرے بیگ میں تھے، میرے گلے میں بندھے ہوئے تھے، تو وہ بیگ جو ہے وہ بھیڑ میں دب گیا، اور پھر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بیگ جو ہے وہ اس کا بند جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ بیگ ہم سے چھوٹ جائے گا، اور اس میں سارے پیپرز ہیں، پاسپورٹ ہے، تو مجھے بہت فکر ہونے لگی تھی کہ میرا پاسپورٹ وہیں رہ جائے گا۔ تو پھر میں نے والد صاحب سے زور سے کہا
جبکہ کعبہ شریف یعنی حرم شریف میں ہمیں زور سے نہیں بولنا ہے، زور آواز سے نہیں بولنا ہے، لیکن اس وقت بولنا ضروری ہو گیا تھا۔ تو پھر میں نے ان کو بولا کعبہ معظمہ کے سامنے کہ وہ بیگ دب گیا ہے اور اس میں پاسپورٹ ہے اور پیپرز ہیں، کیونکہ والد صاحب کے بھی اسی میں تھے۔ تو پھر والد صاحب نے مجھے کھینچا نہیں زیادہ زور سے، اور پھر میں اس بیگ کو لوگوں کی مدد سے نکال پائی۔ تو اس طرح سے میں بھیڑ میں سے نکلی۔ آپ بھی جب بھی عمرے کو یا حج شریف کو جائیں تو بہت ہی اس بات کا اہتمام کریں کہ بھیڑ میں نہ گھسیں، رش میں نہ گھسیں۔ اسی طرح موتیں بھی ہوتی ہیں، اسی طرح حادثات بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ میں بھی نہیں جانا چاہتی، لیکن ایک شوق، ایک امنگ اٹھتا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں اتنی دور، تو اس کو چومے نہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بس اسی شوق کی وجہ سے میں چلی گئی تھی، لیکن میرا شوق پورا نہ ہو سکا۔ امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ سے میرا یہ شوق ضرور پورا فرمائے گا۔ آپ کا کس کس کا یہ شوق پورا ہوا ہے مجھے کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔